بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں محمد عارف لطیف دوستوں میں لے کر حاضر ہوا ہوں یو جی سی نیٹ JRF کے کچھ اہم معروضی سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، راجندر سنگھ بیدی کے افسانہ لاجونتی میں لاجونتی کے شوہر کا کیا نام ہے؟ سندر لال، منوہر، منگل یا پھر دیپک؟ جی ساتھیوں، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا سندر لال۔ راجندر سنگھ بیدی کے افسانہ لاجونتی میں لاجونتی کے شوہر کا نام سندر لال ہوتا ہے۔ ضرور یاد رکھیے گا دوستو، اکثر جو ہے یہ سوال جو ہے پوچھا جاتا ہے، تو ضرور یاد رکھیے گا۔ راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش سپٹمبر 1915 عیسوی کو ہوئی ہے لاہور میں، اور وفات 1984 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ اپنے دکھ مجھے دے دو راجندر سنگھ بیدی کا چوتھا افسانوی مجموعہ ہے، جو پہلی بار 1965 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اور یہ جو افسانہ ہے نا لاجونتی، وہ اسی افسانوی مجموعہ میں شامل ہے۔ یاد رکھیے گا، اپنے دکھ مجھے دے دو راجندر سنگھ بیدی کا یہ چوتھا افسانوی مجموعہ ہے، اور یہ 1965 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ اپنے دکھ مجھے دے دو کا انتساب راجندر سنگھ بیدی نے آل احمد سرور کے نام کیا ہے، 1911 سے 2002 والے کے نام کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، راجندر سنگھ بیدی نے اپنے دکھ مجھے دے دو کا انتساب ڈیڈیکیشن جو ہے آل احمد سرور کے نام کیا ہے۔ افسانوی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں ٹوٹل 9 افسانے شامل ہیں، ضرور یاد رکھیے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ صحیح مصرعے سے شعر مکمل کیجیے۔ یاد کرنا ہر گھڑی اس یار کا، اور ساتھ ہی ساتھ بتائیے گا کہ یہ شعر کن کا ہے۔ جی، تو یاد کرنا ہر گھڑی اس یار کا، اس کا دوسرا مصرعہ ہو جائے گا ساتھیوں، ہے وظیفہ مجھ دل بیمار کا۔ ولی دکنی کا یہ شعر ہے۔ بات کریں ولی دکنی کی تو 1668 عیسوی میں پیدائش ہوئی ہے ولی دکنی کے اورنگ آباد میں، اور وفات 1720 عیسوی کو احمد آباد میں وفات ہوئی ان کی۔ اور یاد رکھیے گا، ولی دکنی کا لقب جو ہے وہ شمس الدین تھا۔ شمس الدین پوچھا جائے اگر کہ کن کا لقب ہے، کس شاعر کا لقب ہے، تو آپ نے بتانا ہے ولی دکنی۔ اور یہ ولی دکنی جو ہے شیخ نور الدین سے جو ہے انہوں نے اکتساب فیض کیا، ضرور یاد رکھیے گا۔ اور 1989 عیسوی میں کلیات ولی ان کا جو ہے کتاب ہے، کلیات ولی کو نور الحسن ہاشمی نے مرتب کیا تھا۔ 1989 عیسوی میں جو ہے کلیات ولی کا جو کلیات ہے اس کو جو ہے نور الحسن ہاشمی نے مرتب کیا تھا، اور اس کلیات کا پیش لفظ محمود الہی نے تحریر کیا تھا، ضرور یاد رکھیے گا۔ ولی کے کلیات کو نور الحسن ہاشمی نے مرتب کیا ہے، اور پیش لفظ کس نے لکھا ہے تو محمود الہی نے، محمود الہی صاحب نے جو ہے کلیات ولی کا پیش لفظ لکھا ہے۔ چلیے اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 78 کی طرف۔ ذہن نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، آیا ہوں خامے سے تحریر، نغمہ جائے سریر، کس کے قصیدے کا مطلع ہے؟ سودا، مصحفی، ذوق یا پھر محسن؟ جی، تو یہ قصیدہ جو ہے شیخ محمد ابراہیم ذوق کا ہے۔ ذہن نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، آیا ہوں خامے سے تحریر، نغمہ جائے سریر۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق کی پیدائش 1789 عیسوی کو ہوئی ہے دہلی میں، اور وفات 1854 عیسوی کو دہلی ہی میں ہوئی ہے۔ یاد رکھیے گا، بہادر شاہ ظفر کے بیماری سے صحت یابی کے وقت جو ہے یہ قصیدہ جو ہے انہوں نے لکھا تھا۔ ذہن نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، بہادر شاہ ظفر کے بیماری سے صحت یابی کے وقت جو ہے شیخ محمد ابراہیم ذوق نے لکھا تھا، اور اس مدحیہ قصیدہ میں 3 مطلع ہیں، تو ضرور یاد رکھیے گا، چونکہ داخل نصاب ہے تو یاد رکھنا پڑے گا۔ تو جی، تو ذہن نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، بہادر شاہ ظفر کی بیماری سے صحت یابی پر جو ہے شیخ محمد ابراہیم ذوق نے یہ قصیدہ لکھا تھا، اور اس قصیدے میں 3 مطلع ہیں اور 100 اشعار استعمال ہوئے ہیں اس میں، اور یہ جو ہے داخل نصاب جو ہے قصیدہ ہے، ضرور یاد ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے شیخ محمد ابراہیم ذوق کا ایک اور داخل نصاب قصیدہ ہے میرے آبلۂ دل کے تماشا گوہر، گوہر آتا ہے، تو ضرور یاد رکھیے گا، ہے میرے آبلۂ دل کے تماشا گوہر۔ اور اس قصیدے میں یعنی ہے میرے آبلۂ دل کے تماشا گوہر میں 2 مطلع ہیں،
دو مطلع ہیں، ضرور یاد رکھیے گا، 2 مطلع اور 72 اشعار ہیں، 2 مطلع اور 72 اشعار، 2/72 آپ اسے یاد رکھیے گا، اور 3/100 اسے یاد رکھیے گا، ذہن نشست اگر کیجیے اسے تحریر 3/100، اور ہیں میرے آبلائے دل کے تماشا گوہر 2/72 ہو جائے گا آپ کا یہ۔ تو اس طریقے سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ اور خاقانی ہند کا خطاب جو ہے اکبر ساسانی نے شیخ محمد ابراہیم ذوق کو عطا کیا تھا۔ کس نے کیا تھا خاقانی ہند کا خطاب؟ تو اکبر شاہ ثانی نے جو ہے انہیں خاقانی ہند کا خطاب عطا کیا تھا۔ اور ملک الشعراء کا خطاب جو ہے شیخ محمد ابراہیم ذوق کو کس نے عطا کیا تھا؟ تو بہادر شاہ ظفر نے جو ہے ملک الشعراء کا خطاب دیا تھا، اور جو ہے خاقانی ہند کا خطاب اکبر شاہ ثانی نے عطا کیا تھا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں کس نے مثنوی نہیں لکھے؟ درد سودا میر یا پھر میر تقی میر حسن یا پھر میر تقی میر؟ جی تو درد نے جو ہے مثنوی نہیں لکھا، بلکہ خواجہ میر درد ایک صوفی شاعر جو ہے کہے جاتے ہیں۔ خواجہ میر درد کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو 1721 عیسوی میں ان کی پیدائش ہے، میر تقی میر کی 1 سال پہلے، اور ان کی پیدائش دہلی میں ہوئی ہے، اور وفات 1785 عیسوی کو ہوئی ہے۔ خواجہ میر درد کو جو ہے تصوف کے شاعر بھی کہا جاتا ہے، تو ضرور یاد رکھیے گا۔ 1721 عیسوی میں ان کی پیدائش ہے اور وفات 1785 عیسوی کو۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 80 کی طرف۔ زمانی اعتبار سے ان میں کون سی ترتیب درست ہے؟ جی زمانی ترتیب سوال نمبر 80 کا صحیح جواب یہ ہو جائے گا ڈی، بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلم اور ارمغان حجاز۔ کیسے ہوگا؟ تو بانگ درا 1924 عیسوی میں منظر عام پر ہے، بال جبریل 1936 عیسوی میں، ضرب کلم ایک سیکنڈ، ٹھیک ہے میرے خیال سے، اور ضرب کلم جو ہے کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، بانگ درا 1924، بال جبریل 1932، ضرب کلیم 1936 اور ارمغان حجاز 1938۔ آدھا اردو اور آدھا فارسی میں ہے ارمغان حجاز۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ زمانی اعتبار سے ان میں صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو زمانی اعتبار سوال نمبر 81 کا صحیح جواب سی ہوگا، پہلے آبرو، پھر اس کے بعد میر، پھر ناسخ اور غالب۔ آبرو کی پیدائش 1683 عیسوی کو گولیار میں ہوئی ہے۔ میر تقی میر کی پیدائش 1722 عیسوی کو آگرہ میں ہوئی ہے، اور ناسخ کی پیدائش 1772 عیسوی کو جو ہے فیض آباد میں ہوئی ہے، اور غالب کی پیدائش 1797 عیسوی کو آگرہ میں ہوئی ہے۔ تو آبرو 1683، پھر میر تقی میر 1722، پھر ناسخ 1772، اور اس کے بعد غالب 1797۔ تو یہ ہمارا زمانی ترتیب درست ہو جائے گا۔ اب بات کریں آبرو کی وفات کی، تو آبرو کی وفات جو ہے 1733 عیسوی کو 1733 عیسوی کو جو ہے دہلی میں ہوئی ہے، اور آبرو کا جو ہے اصل نام جو ہے نجم الدین تھا، اور عرف جو ہے ان کا شاہ مبارک، اور تخلص یہ آبرو کرتے تھے، تو یہ بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ اور میر تقی میر کی وفات کے بارے میں بات کریں تو میر کی وفات 1810 عیسوی کو ہوئی ہے لکھنؤ میں، اور ان کا اصل نام محمد تقی تھا، اور تخلص یہ میر کرتے تھے۔ ناسخ کی وفات جو ہے 1838 عیسوی کو ہوئی ہے لکھنؤ میں، ناسخ کی وفات جو ہے 1838 عیسوی کو لکھنؤ میں، اور ناسخ کا اصل نام جو ہے شیخ امام بخش ناسخ تھا، اور یہ ناسخ تخلص کرتے تھے۔ غالب کی وفات کے بارے میں بات کریں تو وفات غالب کی 1869 عیسوی کو ہوئی ہے دہلی میں، اور ان کا اصل نام اسد اللہ خان اور عرفیت مرزا نوشا، اور انہوں نے 2 تخلص استعمال کیا، پہلے اسد اور پھر بعد میں غالب۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 82 کی طرف۔ دیوان غالب کو الہامی کتاب کس نے کہا ہے؟ حالی، نیاز فتح پوری، مالک رام یا پھر عبد الرحمن بجنوری؟
جی تو دیوان غالب کو الہامی کتاب جو ہے عبد الرحمن بجنوری نے کہا ہے. یاد رکھیے گا, دیوان غالب کو الہامی کتاب عبد الرحمن بجنوری صاحب نے کہا ہے. عبد الرحمن بجنوری کی پیدائش 1885 عیسوی کو سوہارا میں ہوا تھا اور وفات جو ہے ان کی 1918 عیسوی کو بھوپال میں. یاد رکھیے گا, عبد الرحمن جو ہے بجنوری کی پیدائش 1885 عیسوی کو جو ہے سوہارا میں ہوئی ہے اور وفات 1918 عیسوی کو بھوپال میں. ان کا ایک کتاب ہے جو کہ بہت مشہور ہے, محاسن کلام غالب, تو ضرور یاد رکھیے گا. محاسن کلام غالب کے تعلق سے ہے تو ضرور یاد رکھیے گا دوستو. بڑھتے ہیں سوال نمبر 83 کی طرف. ان میں کون سی کتاب محمد حسین آزاد کی نہیں ہے؟ جی, محمد حسین آزاد کی کتاب دربار دربار نہیں ہے. اس کے علاوہ تینوں ہیں, آب حیات, دربار اکبری اور سخندان فارس. بات کریں دربار دربار کن کی کتاب ہے تو یاد رکھیے گا صدیق جائسی کی کتاب ہے. صدیق جائسی کی کتاب ہے, یاد رکھیے گا, دربار دربار صدیق جائسی کی کتاب ہے. محمد حسین آزاد کی پیدائش کب ہوئی ہے تو 1830 عیسوی کو دہلی میں, وفات 1910 عیسوی کو لاہور میں ہوئی ہے. محمد حسین آزاد کو شمس العلماء کا خطاب کب ملا تھا ساتھیوں؟ محمد حسین آزاد کو شمس العلماء کا خطاب جی تو 1887 عیسوی کو محمد حسین آزاد کو شمس العلماء کا خطاب ملا. اور حالی کو کب ملا تھا؟ جی تو حالی کو میرے خیال سے 1901 عیسوی میں ملا تھا. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. یہ طرز خاص میری دولت تھی سو ایک ظالم پانی پتی انصاریوں کے محلے میں رہنے والا لوٹ لے گیا. غالب نے اپنے خط میں یہ بات کس کے لیے کہی؟ جی تو غالب نے یہ بات جو ہے مولانا الطاف حسین حالی کے لیے کہی تھی. تو اس سوال کا صحیح جواب ڈی ہوگا. الطاف حسین حالی کی پیدائش 1837 عیسوی کو پانی پت میں ہوئی ہے اور وفات 1914 عیسوی کو پانی پتی میں ہوئی ہے. بڑھتے ہیں سوال نمبر 85 کی طرف. گزشتہ لکھنؤ کے مصنف کا نام کیا ہے؟ جی تو گزشتہ لکھنؤ کے مصنف کا نام جو ہے وہ عبد الحلیم شرر ہے. یاد رکھیے گا, گزشتہ لکھنؤ عبد الحلیم شرر, اس کے تخلیق کار جو ہے گزشتہ لکھنؤ کے عبد الحلیم شرر ہیں. عبد الحلیم شرر کی پیدائش 1860 عیسوی کو ہوئی ہے دوستو لکھنؤ میں اور وفات 1926 عیسوی کو لکھنؤ ہی میں ہوئی ہے. بڑھتے ہیں سوال نمبر 86 کی طرف. اچھا, عبد الحلیم شرر صاحب کا کون سا ناول نیٹ کے نصاب میں شامل ہے؟ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتا دیجیے گا. جی تو سوال نمبر جو ہے 86 کا یہ ہے کہ سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر کس کا مضمون ہے؟ جی ساتھی, تو سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر یہ مضمون جو ہے علامہ شبلی نعمانی صاحب کا ہے. سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر یہ علامہ شبلی نعمانی کا مضمون ہے. بات کریں شبلی کی پیدائش کی تو 1857 عیسوی کو اعظم گڑھ میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور وفات 1914 عیسوی کو ہوئی. شبلی کو شمس العلماء خطاب کب ملا تھا تو یاد رکھیے گا 1894 عیسوی کو. یاد رکھیے گا 1894 عیسوی کو شبلی کو شمس العلماء خطاب ملا تھا. آزاد کو 1887 عیسوی کو اور مولانا الطاف حسین حالی کو 1904 عیسوی کو. شبلی نے دارالمصنفین کب قائم کیا تھا دوستو تو یاد رکھیے گا ان کی وفات یعنی 1914 عیسوی کو ہوئی تھی. تو 1914 عیسوی کو جو ہے انہوں نے دارالمصنفین قائم کیا تھا. اور نظم صبح امید جو ہے انہوں نے 1884 عیسوی میں لکھا تھا. جی جو میں نے وہ سوال کیا تھا کہ عبد الحلیم شرر کا داخل نصاب ناول کا, جی تو عبد الحلیم شرر کا داخل نصاب ناول جو ہے فردوس بری ہے جو 1899 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے اور اس میں جو ہے ٹوٹل 9 ابواب ہیں. یاد رکھیے گا عبد الحلیم شرر کا ناول فردوس بری میں 9 ابواب شامل ہیں, ضرور یاد رکھیے گا. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. حیات جاوید کس کی سوانح کتاب ہے تو ایک سیکنڈ, ایک اور آپشن ہوگا. جی تو حیات جاوید جو ہے یہ جو ہے سر سید احمد خان کی سوانحی کتاب ہے. اور حیات جاوید کا مصنف کون ہے؟ حیات جاوید, جی تو حیات جاوید کے مصنف جو ہیں مولانا الطاف حسین حالی ہیں. حالی نے جو ہے حیات جاوید کو 1901 عیسوی میں تحریر کیا تھا. چلیے جی اب بڑھتے ہیں اگلے سوال. اور علامہ شبلی نعمانی نے اس کتاب کو حیات جاوید کو جو ہے مدلل المداحی اور کتاب المناقب کہا ہے. جو یاد رکھیے گا اکثر پوچھا جاتا ہے, یہ پوچھا جائے گا آپ کو آپشن میں رہے گا کہ کس نے جو ہے حیات جاوید کو مدلل المداحی اور کتاب المناقب کہا ہے تو ضرور یاد رکھیے گا شبلی نے. علامہ شبلی نعمانی نے حیات جاوید کو جو ہے مدلل المداحی اور کتاب المناقب کہا ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف.
حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. یہ شعر کن کا ہے؟ فیض، جوش، مجاز یا پھر مخدوم؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا مخدوم محی الدین. حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. یہ شعر جو ہے مخدوم محی الدین کا ہے. بات کریں مخدوم محی الدین کی تو ان کی پیدائش 1908 عیسوی کو دکن میں ہوئی ہے اور وفات جو ہے 1969 عیسوی کو 1969 عیسوی کو جو ہے دہلی میں ہوئی ہے اور مدفن حیدرآباد میں. ان کا اصل نام ابو سعید محمد مخدوم محی الدین خضری تھا. ضرور یاد رکھیے گا، ابو سعید محمد مخدوم محی الدین خضری. اور مخدوم محی الدین کو جو ہے اشتراکیت کا امام بھی کہا جاتا ہے. ضرور یاد رکھیے گا، اگر پوچھا جائے کہ اشتراکیت کا امام کسے کہا جاتا ہے تو ضرور بتائیے گا مخدوم محی الدین کو. اشتراکیت کے امام جو ہے مخدوم محی الدین صاحب کو جو ہے کہا جاتا ہے. ضرور یاد رکھیے گا ساتھیو. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. نظم ساقی نامہ علامہ اقبال کے کس مجموعہ کلام میں شامل ہے؟ جی تو ساقی نامہ جو ہے، ساقی نامہ سے اکثر سوالات پوچھے جاتے ہیں، اکثر جو ہے ساقی نامہ کے اشعار سے سوالات بنتے ہیں. تو ضرور آپ لوگ جو ہے، میں نے اس پہ ایک ویڈیو بنا رکھا ہے، تو اس ویڈیو کو 1-2 مرتبہ سن لیجئے گا، آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا اور آپ کے ذہن میں اشعار بھی آ جائیں گے. جی تو نظم ساقی نامہ جو ہے علامہ اقبال کے مجموعہ کلام بال جبریل میں شامل ہے. یاد رکھیے علامہ اقبال کا نظم ساقی نامہ جو ہے یہ مثنوی کی حیثیت میں لکھی گئی ہے اور یہ ایک پابند نظم ہے ساتھیوں. ساقی نامہ جو ہے یہ مثنوی سحر البیان کے طرز اور اسی کے بحر میں یہ لکھی گئی ہے. چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 90 کی طرف. اردو میں گیان پیٹھ انعام یافتگان کا کون سا زمرہ صحیح ہے؟ گیان پیٹھ ایوارڈ جو ہے اردو میں کسے ملا ہے اور زمرہ تلاش کرنا ہے. جی تو ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. فراق گورکھپوری، سردار جعفری اور شہریار. قرۃ العین حیدر کو بھی ملا ہے. جی تو ہم یہاں ڈسکس کر لیتے ہیں کنہیں ملا ہے اور ان کے کس کتاب پر ملا ہے اور ان کے پیدائش کا بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. جی تو فراق گورکھپوری کہ جو ہے گیان پیٹھ کا انعام جو ہے 1969 عیسوی میں ملا ہے ان کے شعری مجموعہ گل نغمہ پر. فراق کی پیدائش 1896 عیسوی گورکھپور میں حرکت قلب رکنے کی وجہ سے 1982 عیسوی کو جو ہے دہلی میں ان کی وفات ہوئی ہے. علی سردار جعفری کو گیان پیٹھ کا انعام 1994 عیسوی میں نئی دنیا کے سلام پر ملا ہے. یاد رکھیے گا، علی سردار جعفری کو گیان پیٹھ انعام جو ہے 1994 عیسوی میں ملا ہے. نئی دنیا کے سلام کو جو ہے نئی دنیا کو سلام پر ملا ہے، ان کا شعری مجموعہ ہے. اور علی سردار جعفری کی پیدائش 1913 عیسوی کو بلرام پور میں ہوئی ہے اور وفات جو ہے 2000 عیسوی کو ممبئی میں. شہریار کو گیان پیٹھ کا انعام جو ہے 2008 عیسوی میں ملا ہے نیند کی کرچے پر. ضرور یاد رکھیے شہریار کو گیان پیٹھ کا انعام 2008 عیسوی میں نیند کی کرچے پر ملا ہے اور شہریار کی پیدائش 1936 عیسوی کو بریلی میں اور وفات جو ہے 2012 عیسوی کو علی گڑھ میں. اور ایک اور ہیں 4 لوگوں جو ہے جو ہے اردو میں گیان پیٹھ کا ایوارڈ ملا ہے. اور چوتھا نام جو ہے قرۃ العین حیدر کا آتا ہے. تو قرۃ العین حیدر کو گیان پیٹھ کا انعام جو ہے 1989 عیسوی میں جو ہے ملا ہے اور جو ہے قرۃ العین حیدر کی جو ہے پیدائش 1927 عیسوی کو علی گڑھ میں ہوئی اور وفات جو ہے 2007 عیسوی کو نویڈا میں. بڑھتے ہیں دوستوں سوال نمبر 91 کی طرف. ماہر لسانیات نے ادبی پراکرتوں کو کتنی قسموں میں تقسیم کیا ہے؟ پراگردوں نہیں ہوگا، پراکرتوں ہوگا. جی تو ماہرین لسانیات نے ادبی پراکرتوں کو جو ہے 5 قسموں میں تقسیم کیا ہے. وہ کون سے ہیں؟ تو پہلا ہے مہاراشٹری، دوسرا ہے شیرشینی، تیسرا ہے مگدھی اور چوتھا ارد مگدھی اور پانچواں پشاچی. ضرور یاد رکھیے گا دوستو، ماہرین لسانیات نے ادبی پراکرتوں کو 5 قسموں میں تقسیم کیا ہے: مہاراشٹری، شورسینی، مگدھی، ارد مگدھی اور پشاچی. اگلا سوال دیکھیے گا. تمثیلی داستان سے کیا مراد ہے؟ جی جس میں حقیقی کردار ہوتے ہیں یا پھر ایسی کہانی جس میں بے جان و بے عقل چیزوں کو روح و عقل کا جامع پہنایا جاتا ہے، یا پھر جس میں صرف جنوں کی کہانی ہو، یا پھر جس میں قصہ در قصہ کی تکنیک ہو. جی تو تمثیلی داستان سے مراد ہے ساتھیوں ایسی کہانی جس میں بے جان و بے عقل چیزوں کو روح و عقل کا جامع پہنایا جائے اور تمثیلی داستان کہا جاتا ہے.
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 93 है। इकरार में थी जो बेहयाई, शर्माई, लजाई, मुस्कुराई, यह किस मसनवी का शेर है? शेरुल बयान, गुलजार नसीम, गुलशन इश्क या फिर ज़ोहर इश्क? और ये सभी मसनवी के मुसन्निफ़ का नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। ये तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गुलजार नसीम। दयाशंकर नसीम इसके तख्लीकार हैं। 1839 ईस्वी में दयाशंकर नसीम ने इस मसनवी लिखा था और ये मसनवी पहली बार 1844 ईस्वी में शाये हुई है। शेरुल बयान मीर हसन का है और गुलशन इश्क आप मुझे बताइए किनका, और ज़ोहर इश्क, ये दोनों जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुलशन इश्क और ज़ोहर इश्क। जी, ज़ोहर इश्क के तो मिर्ज़ा शौक़ लखनवी है, लेकिन गुलशन इश्क को आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। जी तो जी चलिए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। ज़मी नूर की आसमां नूर का, जिधर देखो उधर समा नूर का, यह शेर किस मसनवी से अख़ज़ किया गया है? ज़मी नूर की आसमां नूर का, जिधर देखो उधर समा नूर का। जी तो सवाल नंबर 94 का सही जवाब होगा हमारा शेरुल बयान। ज़मी नूर की आसमां नूर का, जिधर देखो उधर समा नूर का, यह शेर जो है मसनवी शेरुल बयान से अख़ज़ किया गया है, जरूर याद रखिएगा। 1784-85 ईस्वी में जो है इस मसनवी को मीर हसन ने तहरीर किया था। याद रखिएगा दोस्तों, मीर हसन ने इस मसनवी को 1784-85 ईस्वी को तहरीर किया था। जी तो बढ़ते हैं। जी बात करें ये ज़ोहर इश्क, तो ये मिर्ज़ा शौक़ लखनवी की और आलीनामा मुल्ला नुसरती की है। और इसके अलावा जो है गुलशन इश्क की मैंने बात किया था ऊपर, गुलशन इश्क, तो गुलशन इश्क के जो है मुसन्निफ़ मुल्ला नुसरती हैं, ज़रूर याद रखिएगा, मुल्ला नुसरती, गुलशन इश्क। चलिए जी अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 95 की तरफ। ज़ैल में कौन सी चीज़ें शिबली के तनक़ीदी नज़रिए से मुताल्लिक़ नहीं हैं? तशबीह और इस्तिआरा, तख्लीक़ और महाकात, एहसास व इदराक या फिर अक़्ल व शऊर? जी तो अक़्ल व शऊर जो है शिबली के तनक़ीदी नज़रिए से मुताल्लिक़ नहीं हैं। इसके अलावा तशबीह, इस्तिआरा, तख़य्युल और महाकात, एहसास व इदराक हैं, लेकिन अक़्ल व शऊर नहीं है, ज़रूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मिर्ज़ा साहब मैंने वह तहरीर ईजाद की है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया। मुरासला यानी ख़त, मुरासला को मुकालमा बना दिया। मिर्ज़ा साहब से इनमें कौन मुराद हैं? मिर्ज़ा तुफ्ता, मिर्ज़ा अली मेहर या फिर मिर्ज़ा क़ादिर बख्श या फिर मिर्ज़ा यूसुफ़? जी तो मिर्ज़ा साहब से मुराद है मिर्ज़ा अली मेहर। मिर्ज़ा साहब मैंने वह तहरीर ईजाद की है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया। मिर्ज़ा साहब से मुराद है दोस्तों, ज़रूर याद रखिएगा, मिर्ज़ा अली मेहर। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गालिब की अज़मत का राज ये है कि उन्होंने उर्दू को सोचने वाला जहन दिया। ये कौल किनका है? गालिब की अज़मत का राज ये है कि उन्होंने उर्दू को सोचने वाला जहन दिया। जी तो ये कौल जो है वो आल अहमद सुरूर साहब का है, 1911 से 2002 वाले का ये कौल है। गालिब की अज़मत का राज ये है कि इन्होंने जो है उर्दू को सोचने वाला जहन दिया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उर्दू की आखिरी किताब इनमें से किसकी किताब है? रशीद, पतरस बुखारी, अहमद जमाल पाशा या कन्हैया लाल कपूर? जब तक इन सभी के पैदाइश वफ़ात के बारे में ज़िक्र कर लेते हैं तो रशीद अहमद सिद्दीकी साहब की पैदाइश जो है 1896 ईस्वी को ये जौनपुर में, और वफ़ात 1977 ईस्वी को अलीगढ़ में हुई है। और पिछले क्लास में जो है मैंने जो है नामदेव मालिक जो है शायद रशीद अहमद सिद्दीकी का बता दिया था, तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। नामदेव मालिक जो है मौलवी अब्दुल हक का खाका है, तो ज़रूर याद रखिएगा, नामदेव मालिक जो है मौलवी अब्दुल हक का है। जी बात करें पतरस बुखारी की, तो पतरस बुखारी साहब की पैदाइश 1898 ईस्वी को पेशावर में हुई है और वफ़ात 1958 ईस्वी को न्यूयॉर्क में। अहमद जमाल पाशा की पैदाइश 1929 ईस्वी को इलाहाबाद में और वफ़ात 1987 ईस्वी को पटना में। कन्हैया लाल कपूर की पैदाइश कब हुई साथी हो? तो कन्हैया लाल कपूर की पैदाइश 1910 ईस्वी को हुई है लायलपुर में, और वफ़ात 1980 ईस्वी को लायलपुर ही में हुई है। अब बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ।
گاتا رہے بنجارا ان میں سے کس کا مجموعہ کلام ہے؟ گاتا رہے بنجارا، جی تو گاتا رہے بنجارا کے تخلیق کار ہیں ساحل لدھیانوی۔ ساحل لدھیانوی کے مجموعہ کلام ہے گاتا رہے بنجارا۔ ساحل لدھیانوی کی پیدائش جو ہے 1921 عیسوی کو ہی ہے لدھیانہ میں، اور وفات 1980 عیسوی کو لدھیانہ میں ہی ہوئی ہے۔ اب بڑھتے ہیں آج کے ہمارے آخری سوال کی طرف۔ درج ذیل میں سے پدم بھوشن کسے نہیں ملا؟ جی تو پدم بھوشن جو ہے وہ مخدوم محی الدین صاحب کو نہیں ملا، اس کے علاوہ جگر فراق اور جوش ملیح آبادی کو ملا ہے، تو ضرور یاد رکھیے گا۔ جگر مراد آبادی کی پیدائش اور وفات کا ذکر کر لیتے ہیں دوستو۔ جگر مراد آبادی کی پیدائش 1890 عیسوی کو ہوئی ہے مراد آباد میں، اور وفات 1960 عیسوی کو ہوئی ہے گونڈہ میں۔ مخدوم محی الدین کی کب پیدائش ہوئی دوستو؟ تو 1908 عیسوی کو ہی ہے دکن میں، اور وفات جو ہے 1969 عیسوی کو ہوئی ہے جو ہے دہلی میں۔ وفات جو ہے ان کی دہلی میں ہوئی ہے، اور مدفن جو ہے ان کا حیدرآباد میں ہوا۔ جی تو فراق گورکھپوری کی پیدائش وفات کا ذکر ہو چکا ہے۔ جوش ملیح آبادی کی 1896 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1982 عیسوی کو اسلام آباد میں جو ہے ان کی وفات ہوئی ہے جوش ملیح آبادی کی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں ساتھیوں، پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔